بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، وہاں ایک چوینٹی نے ان کو کاٹا اور حضرت پیغمبر کا جسم مبارک سوج گیا، سرخ ہو گیا اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بخاری شریف میں رقیۃ النمل آیا ہے، چوینٹی کے کاٹنے سے دم کرنے کا طریقہ۔ تو اس پیغمبر نے سوچا کہ یہ ایک موذی جانور ہے، چنانچہ انہوں نے، معلوم تو تھا نہیں کہ کون سی چوینٹی ہے، تو پورا جو بل تھا ان کا سارا جلا دیا۔ حق تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، ناراضگی فرمائی۔ خرست کا نملۃ اہلکت امۃ تسبح اللہ، آپ کو ایک چوینٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری امت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اس میں وہ بھی تو تھے جو میرے تسبیحات پڑھتی۔ 200 سال تک وہ پیغمبر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ زیادتی ہو گئی، خدایا معاف فرما۔ کہتے ہیں چوینٹی اتنا روتی تھی کہ شور مچتا تھا، لوگ بات نہیں سن سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مہربانی کی، حق تعالیٰ سے کہا خدایا یہ ہے بھی زیادہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کی آواز تو ختم کرے۔ چنانچہ ان کی آوازیں ختم ہو گئی، ورنہ چیخ و پکار ہوتی تھی ہر وقت۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ضرر رساں جانوروں کو جلائیں گے یا ماریں گے، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ جلانا اللہ کا کام ہے، لا يعذب بالنار الا اللہ، ابو داؤد و ترمذی کہتے ہیں ویسے ہی کوئی دوا ڈالے، رخ بدل لے، کوشش کرے کہ تحریک سے بچ جائے، جلانے سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی عذبا، آپ بڑی پیار کرتے تھے ان سے، بہت محبت تھی۔ ہجرت کے موقع پر جب تمام صحابہ اپنی آنکھیں اور دل بچاتے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ بحکم خدا جہاں بیٹھے گی وہ میرے رہنے کی جگہ ہوگی۔ وہ سیدھا گئی اور ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مکان ہے، پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری کا ہے۔ 300 سال پہلے یہاں سے توبہ ملک یمن گزر چکا تھا، اور اس پر واضح تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں قیام کریں گے، اور اس نے ایک مکان بنایا اور یمن سے لوگوں کو لا کے اس میں آباد کیا، اور وہاں سے ان کے اخراجات و نفقات بیچتے تھے۔ یہ وہی مکان ہے جو 300 سال پہلے آپ کے اعزاز و استقبال میں یمن کے طباع بادشاہ نے بنایا ہے۔ ابو ایوب نے پیشکش کی کہ اوپر کا حصہ بہت صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن میری وجہ سے لوگ آئیں گے، نچلا حصہ ٹھیک ہے تاکہ اوپر چڑھنے کی تکلیف نہ ہو۔ جب تک مسجد نبوی نہیں بنی تھی اور مسجد نبوی سے متصل حجرات نبی نہیں بنے تھے، آپ بماں بیبیوں کے وہی آرام فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی کے لیے بنو نجار قبیلے کی زمین پسند کی گئی، اس میں کچھ پرانی کھجوریں تھی اور فقطعت، اور کچھ کھڈے تھے فسویت، کچھ مشرکین کے قبریں تھی فنبشت۔ بخاری شریف۔ اور آپ نے بنو نجار سے کہا سامنونی، یہ قیمتاً دے دو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ اور رسول کو مفت دیں گے۔ انہوں نے کہا نہ۔ 2 موقعوں پر آپ نے مفت لینے کا انکار کیا۔ ایک ہجرت کے وقت
ابو بکر صدیق نے جب اونٹنی پیش کی کہ میں نے پہلے سے اونٹنیاں پالی ہے، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے، سفر ہجرت کے لیے، آپ نے کہا میں پیسے ادا کروں گا، اور پیسے ادا کیے، اور ابو بکر کا ہدیہ آپ نے نہیں مانا۔ اور دوسرا مسجد نبوی بننے کے لیے اب جہاں کوئی پلاٹ نظر آ جائے مولوی اس پہ قبضہ جما لیتا ہے، احادیث سے بے نیاز ہو چکے۔ اور پیغمبر کس قدر محتاط ہے، بنو نجار قبیلے کی جو جگہ تھی، کہتے ہیں وہ یتیم بچے تھے، آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان کی تو مدد کرنی پڑے گی، ان سے لینا کچھ نہیں ہے، اور وہ زمین مہنگے ریٹ خرید کے ان کو ادا کیا، وہاں مسجد نبوی بنی، اور اس میں پیغمبر اسلام کے لیے 12 کمرے بنے، چھوٹے چھوٹے کمرے، 11 آپ کی بیویاں تھی، ایک وقت میں 11 اکٹھی ہوئی، اور 12واں گھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کا پوچھا، آپ نے کہا آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو، علی کا گھر پیغمبر کے گھروں کے بیچ میں ہے، اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح بیٹے کا حق ہے کہ ماں باپ ان کو مکان دے، عزت دے، اس طرح بیٹی کا بھی حق ہے، بلکہ زندگی میں تو برابر ہے بیٹا اور بیٹی، ایک اور دو، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ توریث ہے، اور وراثت کا تعلق بعد الموت ہے۔ زندگی میں اگر کوئی بیٹی اور بیٹے کو دینا چاہے تو برابر سرابر دے گا، فرق نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں پیغمبر نے کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنے اولاد کو برابر رکھو ہدایہ میں، سوغات میں، ڈالئی میں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹے کو 2 کروڑ دیں اور بیٹی کو 50، غلط طریقہ، یہ ذا ظلم۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں نے بیٹوں کے درمیان مال تقسیم کیا، میری خواہش ہے کہ آپ بھی تشریف لائے اور گواہ بنے۔ آپ نے پوچھا کہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، فرق کیا ہے۔ آپ نے کہا تم ظالم ہو، مجھے ظالم بنانے کا تمہیں کیا حق ہے؟ تم تو ہو ہی ظالم۔